یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قسم ہے شام کی سرخی کی، گویا اب آفتاب رسالت جو ہے وہ غروب ہو چکا، لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک روشنی رہتی ہے، ایک شام کی سرخی رہتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند جو کہ پھر رفتہ رفتہ پورا ہوتا ہے، پہلے دن کا چاند چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، 14 دنوں میں جا کر چاند پورا ہوتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو لازماً تم بھی چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ ہر وہ اہم کام اور عظیم کام، اس کا آغاز چھوٹے کام سے ہوتا ہے، اور وہی کام دنیا میں پھیلتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگر تاریخ انسانی کو دیکھیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے رہے؟ وہ آ کر اسی فکر کی تجدید کرتے رہے کہ اللہ حاکم ہے۔ نوع انسانی جب بھول جاتی، دنیا میں گم ہو جاتی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انہیں یاد کراتے کہ تمہارا الہ، تمہارا خالق، تمہارا مالک، حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں۔ اور دوسرا کام یہ کرتے کہ جو تمدنی ارتقاء ہو جاتا تھا، حالات بدل جاتے تھے، اس کے مطابق رہنمائی فرماتے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملت ابراہیمی ہی کی تجدید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کو از سر نو تازہ کیا، اور جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین۔ اس کی میں ایک اہم مثال یہ دے دوں کہ دیکھیں قرآن حکیم میں 4 چیزیں بنیادی طور پر حرام قرار پائیں۔ ایک مردار، پھر اس کی اقسام ہوں گی، ایک خنزیر، اور ایک دم مصفوف، خون بہتا ہوا، اور چوتھے وما احل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں کہی گئیں کہ یہ حرام ہے، لیکن چیزیں تو بہت ساری اور بھی حرام تھی۔ کتا بھی حرام تھا، شیر بھی تھا، گیدڑ بھی تھا، بلی بھی تھی، چوہا بھی تھا، ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیوں؟ ملت ابراہیمی میں یہ حرام چلی آ رہی تھی، عربوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ انہیں حرام سمجھتے تھے۔ اس لسٹ میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا گئے تھے، انہوں نے یہ 4 چیزیں حلال کر لی تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درستگی فرمائی اور ان 4 کو کریکٹ کروایا۔ اسی طرح 4 چیزیں انہوں نے حرام قرار دے دی تھیں جو حلال تھیں۔ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ حام ہے، فرمایا یہ کوئی حرام نہیں ہے، لہذا اپنی اس لسٹ کو درست کرو۔ ملت ابراہیمی میں یہ 4 چیزیں حرام ہیں اور یہ 4 چیزیں حلال ہیں جو تم نے حرام کر لی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اور اسلام کو جو از سر نو تازہ کیا ہے، ان اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک پہنچا ہے، اس کو میں نے از سر نو تازہ کر دیا، مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ حتمی شکل میں آ گیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا جیسے تاریخ انسانی میں ہوتا رہا ہے یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اس کا آغاز بھی اجنبی حالت میں ہوا تھا اور عنقریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور کسی اور نبی نے آئندہ آنا نہیں ہے جو اس کی تجدید کرے، اس پر عمل کر کے دکھائے۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے وہ تو یہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس وحی کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور دوسرے انتظامی لحاظ سے جو اہتمام کیا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کوئی جماعت حق پر ہوگی، بلکہ ایسے حق پرست لوگ دنیا کے ہر کونے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہر جماعت میں ہوں، ہر ادارے میں ہوں، جو حق کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے۔
اسی طرح فرمایا کہ دوسرا اہم معاملہ یہ ہوگا، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ فی کل راس مئۃ عام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھاتا رہے گا ہر صدی کے سرے کے اوپر کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی نہ کوئی مجدد، من یجددھا لہا دینہا، جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا، دین کو از سر نو جو اس پر پردے پڑ گئے ہوں گے وہ تازہ کر کے دکھاتا رہے گا۔ تو یہ اہتمام فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ جو شفق کی سرخی تھی خلافت راشدہ کے بعد، وہ بھی جب ماند پڑنی شروع ہوئی، رات کا آغاز ہونا شروع ہوا، تو وہ دور بھی بنو امیہ میں آیا کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 برتن لیے تھے علم کے، 2 برتن لیے تھے دین کے، ایک برتن سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، خوب پھیلا رہا ہوں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، لیکن ایک برتن کا اگر میں ڈھکنا بھی اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے، اسے ذبح کر دیا جائے، یہ معاملہ بھی آ کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بنو امیہ ہی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو پہلا مجدد مانا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ چیزیں بھول گئے تو انہوں نے از سر نو ان دین کی چیزوں کو تازہ کیا، از سر نو ان کو زندہ کیا، اسی لیے انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیل کرائی، اس وقت ابھی لوگ بھولے نہیں تھے، انہوں نے اس پر عمل کرانے کی ان چیزوں کے اوپر کوشش کی۔ بہرحال یہ سلسلہ مجددین کا چلتا رہا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو بھی جب ہم مجدد کہتے ہیں تو اس معنوں میں نہیں کہتے، یا ائمہ اربعہ کو، کہ انہوں نے دین کے اوپر کوئی پردے پڑ گئے تھے تو انہیں از سر نو تازہ کیا، بلکہ انہوں نے دین کی اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا، ان معنوں میں دین کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ بہرحال چونکہ میرا موضوع ہے بر عظیم پاک و ہند میں، تو میں ذرا وہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ مجددین کا سلسلہ چلتا رہا 1000 برس تک عالم عرب میں۔ پھر جو ہی دوسرا 1000 برس شروع ہوا اسلام کے اندر، تو مجددین کا یہ سلسلہ بر عظیم پاک و ہند میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلا اتفاق مجدد الف ثانی، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا، شیخ احمد سرندی نام تھا لیکن نام پڑ گیا مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد۔ اور انہوں نے دین کی اس وقت یہ تجدید کی کہ تصوف کے ذریعے جو گمراہیاں آ گئی تھیں، تو میں مختصراً عرض کروں کہ سنت کی طرف زور دیا کہ سنت کو اپنائیں۔ اسی طرح ان کے بعد شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، انہوں نے دیکھا کہ اصل شے اور کمزوری کیا ہے کہ مسلمانوں نے اصل شے اور مرکز کو قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دوری پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو قرآن کی طرف توجہ دلائی، اس کا ترجمہ کیا، اسی طرح دین میں باقی کاموں میں انہوں نے اسلامی سیاسیات، معاشیات، ان سب کے اوپر جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی توجہ دلائی، ہاں حدیث کی بھی تشریح کی، اور ایک طرف قومی کردار بھی ادا کیا۔ اچھا، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو کچھ نہیں کہا، کوئی رنگیلا شلا کے خلاف کوئی تحریک، کوئی موومنٹ نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں جان ہی نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہی گویا اب شاید کار عبث ہو، لہذا انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا کہ ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تمہارا آنا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف حجت اللہ البالغہ جیسی مارکۃ الآراء کتابیں اور تدبیر منزل، جس کو آج دنیا نے جا کر کسی انداز میں پہچاننا شروع کیا، وہ بھی غیروں نے، امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی یہ جو آخری منزل ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نوع انسانی دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیٹھ کر قوموں کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بحث کرے گی، ان سارے مسائل سے نکلتے ہوئے نوع انسانی کو وہاں پہنچنا ہے۔ بہرحال شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی توجہ سے وہ جو روح انہوں نے پھونکی اپنے شاگردوں کے اندر، اس سے سید احمد شہید وہ پیدا ہوئے، اور ان کی کوششیں عملی اعتبار سے جو ہے وہ میدان میں آئیں، لیکن رات اور گہری ہوتی چلی جائی۔ 1857 میں آ کر پورے طور پر وہ عمارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں
کہ اس سے پہلے جتنے مجددین تھے ان کا کام جزوی نظر آتا ہے ہمیں. وہ کیوں نظر آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے یہ ایک قصر کی مانند ہے، یہ ایک بلڈنگ ہے، اور جب میں دنیا میں آیا ہوں آخری نبی کی حیثیت سے تو اس بلڈنگ میں خلا تھا، ایک روشن دان جتنی جگہ خالی تھی، میں نے آ کر اس کو مکمل کر دیا. اب یہ نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور عملاً بھی تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کر دیا ہے. لہذا اس بلڈنگ میں کہیں دراڑ آئی، کہیں خراش آئی، کہیں کوئی کمزوری آئی، تو ان سارے مجددین نے کیا کیا کہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. لیکن 1857 میں آ کر حالات بالکل بدل گئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہوتے 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 اس کا قانونی حصہ بھی جو تھا، علامتی حصہ بھی تھا، وہ بھی زمین بوس ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ شاہ یعنی مولانا حالی نے اس پر جو مرثیہ کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. یعنی اس قدر زوال ہے کہ 1400 برسوں میں مسلسل یہ بلڈنگ گرتی چلی آئی اور یہاں تک گر گئی ہے کہ اب کوئی پستی کا حد سے گزرنا دیکھے تو ہمیں دیکھ لے کہ ہم کس پستی سے دو چار ہیں. مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت آ پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، بدا الاسلام و غریباً وسیعود و کما بدا، وہ پورے طور پر آ کر 1857 کے ایڑے گیڑے میں وہ مکمل ہو گئی، غریب الغربا ہو گیا تھی. بہرحال اب جو ضرورت تھی تجدید کی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ ہماگیر ہو، ہماجیتی ہو اور بھرپور ہو، وہ سارے ہی پہلوؤں کا احاطہ کرے. اس انداز میں شروع ہو، چونکہ اب علامت بھی باقی نہیں رہی تھی دنیا میں. اس حوالے سے علامہ اقبال کی شخصیت بر عظیم پاک و ہند میں بڑی اہم شخصیت. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا داروں میں سے اٹھایا اور جس نو سے انہوں نے اسلام کی تجدید کی. ایک طرف تو انہوں نے یورپ میں جو ترقی ہو چلی تھی، اس وقت جو وہ غلبہ حاصل کر رہے تھے، اس کا اعتراف کیا کہ یورپ کے اندر اس وقت جتنی بھی ترقی ہے اس کی روح میں قرآن کار فرما ہے، کہ قرآن نے اصل میں انسان کو یہ سبق دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ سوچو، غور و فکر کرو، تجربات کرو اور اس تجربات کے اوپر اپنی زندگی کی بنیادیں رکھو. اسی طرح الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی، یہ اہم کام، اس طرف جو ہے وہ بڑے ہیں علامہ اقبال. یعنی یہ ما بعد الطبیعتی حقائق، الہیات اسلام کی یہ جو تعبیریں افلاطون کی عالم امثال کی دلدل میں گم ہو گئی تھیں یا ارسطو کی منطق کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھیں، انہیں نکال کر علامہ اقبال نے کہا کہ آج کا انسان ان الہیات کو آج کے جدید علوم پر، سائنس کے علوم پر سمجھنا چاہے گا. اب دنیا سے فلسفے کا دور ختم ہوا، منطق کا دور ختم ہوا، اب لوگ سائنسی حقائق کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے. لہذا جدید علم ریاضی، سائیکالوجی، اسٹرونومی اور طبیعت، ان کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی بیس رکھی جائے گی، اور اس کا ایک آغاز کیا ریکنسٹرکشن کی صورت میں. اچھا، دوسری طرف فرمایا کہ یہ دنیا میں جو حقوق کا تصور آیا ہے، یہ آزادی کا تصور آیا ہے، یہ ویلفیئر سٹیٹس دنیا میں وجود میں آئی ہیں، تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا یہ بھی اصلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے مستعار لی ہیں، یہ چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں. یہ حقوق کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکے از خاکش بروید آرزو، ز نور مصطفیٰ او بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است.
جہان میں جہاں کہیں بھی نیکی، بھلائی، خیر، خوبی نظر آ رہی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے، اچھا یہ آرزو کس نے دی اس حقوق کی، ان ویلفیئر اسٹیٹ کی؟ یہ آرزو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور کہیں اگر کمی اور کوتاہی ہے تو یہ ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہ اس سارے یورپین نظام سے اور چیزوں سے متاثر ہو گئے، بلکہ اس پر کڑی تنقیدیں بھی کی جو ان کی خرابیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی علوم میں 2 بڑی خرابیاں یورپ نے کر دی ہیں جس کا نوع انسانی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایک سیکولرزم اور دوسرے نیشنلزم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو سیکولرزم کی بنیاد رکھ دی ہے انہوں نے، اس بنیاد پر نوع انسانی تباہی سے دوچار ہوگی۔ یہ جو انہوں نے پرسنل لائف اور پبلک لائف کو علیحدہ کر دیا ہے، اجتماعی زندگی کو دین سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں انہوں نے شاعری میں زبردست انداز میں کی کہ ہو دین سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اسی معنوں میں کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے یورپ والوں سے، کہا اس ترقی کے اندر۔ اور ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو، ہم نے شاہی کو خود پہنایا ہے جمہوری لباس، جب آدم ہوا ہے ذرا خود شناس و خود نگر۔ اس کے اندر حقوق کا تصور ابھرا تو ہم نے کیا کیا؟ وہ جو منو اور ٹنو گندگی ایک فرعون اور نمرود کے سر پر رکھی ہوتی تھی، اب تولا تولا ماشا ماشا حاکمیت کا تصور دے کر ہر انسان کے سر کے اوپر لاد دی گئی اور رکھ دی گئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی طرح وطنی قومیت کے حوالے سے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ یہ شیطان نے جو تمہیں نوع انسانی سے نکال کر وحدت خالق اور وحدت آدم اس بنیاد پر جو نوع انسانی ایک کنبہ شمار ہوتی تھی، اس نے غیر مسلموں کو بھی تقسیم کیا، تم جرمنز ہو، تم فرینچ ہو، تم اٹالین ہو، اور وہی تقسیم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی کہ یہ مصری ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ سوڈانی ہیں، یہ لبنانی ہیں، یہ عراقی ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ اور وہ تقسیم ہوتے ہوتے آج معاشرے میں کہاں نیچے تک جا پہنچی ہے۔ یہ اس وطنی تصور کے حوالے سے ہے، یہ اس نیشنلزم کے حوالے سے۔ وہ نیشنلزم جب اوپر کی سطح پر آیا تو نیچے برادریوں اور خاندانوں کی سطح تک نیچے اترتا چلا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں شے ہے جس نے تباہی سے نوع انسانی کو ان 2 چیزوں کی وجہ سے دوچار کر دینا ہے۔ تو تم کیا کرو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو شاعری کے اندر بھی واضح کیا۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن، کہ دیکھو پہلے صبر کے ساتھ جھیلو، ان چیزوں کو سیکھو، اور پھر اس کے بعد جب پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، بنیادیں مرصوص ہو جاؤ، تو پھر اس نظام کے ساتھ جا کر ٹکرا جاؤ۔ تو یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے واضح کی۔ اور ایک طرف ابھی آپ نغمہ بھی سن رہے تھے، نوجوانوں کو ابھارا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، تو انہیں ابھی آپ نغمہ سن رہے تھے۔ تو یہ ان کا دینی اعتبار سے پہلو تھا کہ جو انہوں نے اس پورے فکر کی ایک تجدید کی اور از سر نو دنیا کے سامنے لایا، اور پوری دنیا نے ان سے رہنمائی حاصل کی۔ یہ تو ہماری بدبختی کہہ لیں، کم نصیبی کہہ لیں کہ ان کا وہ مقام اب یہاں نہیں رہا۔ ایران والے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے ہیں، اور جرمنی والے کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اور افسوس کا مقام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند سال پہلے وہاں یوم اقبال کی تقریب ہوئی اور اس کے فکر پر بحث ہوئی، تو پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ تو پوچھا کسی نے تو کہا اچھا اقبال پاکستان کے تھے؟ ان کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص اگر پاکستان میں تھا تو ان کی حالت یہ کیوں ہے۔ بہرحال ایک ان کی زندگی کا یہ رخ اور یہ پہلو ہے، اور اس کے لیے انہوں نے شبان المسلمین، جس کا نام ہم نے بھی اختیار کیا، اس سارے فکر کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کی تعمیل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری حصے میں شبان المسلمین، جمعیت شبان المسلمین کا قیام بھی عمل میں لایا۔ بہرحال ایک ان کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے قومی جدوجہد۔ انہوں نے قومی جدوجہد کے اندر بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور ایک طرف قائد اعظم کو بلایا اور کہا کہ انگریزوں کو تم سمجھتے ہو ان سے ایک ملک حاصل کرو، اور کہا اگر یہ خطہ حاصل ہو گیا اس قومی جدوجہد کے نتیجے میں تو ہمیں موقع مل جائے گا
کہ اسلام کے روشن چہرے کے اوپر جو پردے پڑ گئے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، ان کو بھی ہٹا کر اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا جائے گا۔ بہرحال ان کی یہ آواز جب نوجوان ابوالکلام آزاد کے کانوں میں پڑی، ابوالکلام آزاد ان سے 10 برس چھوٹے ہیں علامہ اقبال سے، 1877 کی تاریخ پیدائش ہے علامہ اقبال کی، اور 1888 میں جو ہے ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور دلچسپ بات آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ 9 نومبر علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش ہے اور 11 نومبر ابوالکلام آزاد کی ہے، نومبر ہی کے مہینے کی دونوں کی پیدائش، لہذا وہ فرق زیادہ نہیں ہے، ایگزیکٹ 10 سالوں کا فرق ہے۔ تو ابوالکلام آزاد ایک طرف تو ان کی مادری زبان عربی تھی، کیونکہ ان کے والد بڑے عالم دین، مکہ گئے، وہاں شادی کی تو ماں عربی تھی، تو عربی تو انہوں نے گود میں سیکھ لی، اور ان کی تربیت میں شبلی کا بڑا اثر تھا۔ اور علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ، چونکہ وہ دونوں اداروں جو 2 دھاروں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی، دیوبند میں اور علی گڑھ میں، ان دونوں سے ایک طرح سے فیضیاب سے اور درمیانی راہ پر تھے، تو اس حوالے سے بھی ان کی تربیت کے اوپر، ابوالکلام کی تربیت کے اوپر ان کا بڑا اثر رہا۔ مولانا امین احسن اصلاحی یعنی مولانا حمید الدین فرائی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تربیت میں بڑا گہرا اثر ہے۔ تو ابوالکلام آزاد نے اپنے پرجوش انداز میں، پرجوش انداز خطابت کے اندر جو ہے اسی علامہ اقبال کے فکر کو نثر میں بڑا واضح کیا اور اس کو مزین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے اس فکر کو جب انہوں نے حدیث سے پرویا اور پہلی دفعہ یہ حدیث جو ہے وہ سامنے پیش کی اہل علم کے سامنے اور الہلال میں بھی شائع کی، 2 رسالے اس مقصد کے لیے انہوں نے الہلال نکالا، جب اس پر پابندی لگ گئی تو البلاغ، اس کے ذریعے اپنے ان افکار کو جو ہے وہ شائع کیا ہندوستان کے اندر۔ بہرحال پہلی مرتبہ انہوں نے یہ حارث الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمس، کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ سارا فکر آئے گا دنیا میں کیسے، یہ اس کا عمل کیسے ہوگا، اس کی تعمیل کیسے ہوگی، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان 5 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، کہ جماعت کے ساتھ رہو، بات سنو اور مانو، ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ جہاد کے معنوں سے بھی آپ واقف ہیں، لیکن ہجرت کے معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کرنا، لیکن یہ ہجرت کا اعلیٰ ترین اور بلند ترین مفہوم ہے۔ ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینے، اب اور کہاں جائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تاجر ما کرہ ربک، جو چیز بھی تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ ہر عادت، ہر رسم، ہر عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دو گے، چاہے وہ سگریٹ ہی چھوڑ دو، تو کیا ہے یہ اس کام سے تمہاری ہجرت ہو جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا کہ ملک بھی چھوڑنا، خاندان بھی چھوڑنا، عزیز و اقارب بھی چھوڑنا، والدین بھی چھوڑنا، یہ اس کی بلند ترین معراج ہو جائے گی، لیکن یہاں سے تو آغاز کرو۔ تو ابوالکلام آزاد نے 1912 سے لے کر 1920 تک بھرپور انداز میں اس کام میں جٹ گئے، دن رات محنت کی، اپنے مضامین شائع کیے، تقاریر کی، نثر کے ذریعے، اور دعوت جو ہے گویا علامہ اقبال کا جو فکر تھا اسے دعوت کا رنگ دیا ابوالکلام آزاد نے، اور ایک طرف قرآن سے جڑنے کے لیے دارالارشاد قائم کیا اور دوسری طرف حزب اللہ قائم کی اس کی تعمیل کے لیے۔ لیکن جلد ہی وہ روایت پسند تصور سے جو اس کی شدت سے مخالفت تھی گھبرا گئے۔ جو روایت پسند دین تھا اس نے ان کی شدت سے مخالفت کی، اور اس گھبراہٹ میں انہوں نے کہا کہ اس چیز کا بستر میں بند کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد کی خوش نصیبی نہیں تھی، ورنہ اس وقت اگر عمران خان ہوتے تو انہیں کہتے گھبرانا نہیں ہے،
ہمارے پاس تو موجود ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو وہ ابوالکلام کو بھی سمجھاتے کہ آپ گھبرائیں مت، اس کام کو جاری رکھیں، کہ روایت پسندی تو اسی طرح سے مخالفت کرتی ہے۔ اصل میں روایت پسند جو تصور ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں، بلکہ پہلے انبیاء کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو کہا کہ میں ساری بات تم سے وہی کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز مت یہ گمان کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ساقط کرنے آیا۔ لا آف موزز تم پر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ لا آف موزز انہوں نے انہی کے اوپر اپلائی کر دیا، روایت پرستی نے انہی کے اوپر کر دیا، اور ایک نبی نے بھی جب اس قوم کو دین کا اصل چہرہ دکھایا تو وہ اتنا اجنبی ہو چکا تھا کہ انہیں اجنبی اتنا لگا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو اپنے بس پڑتے اسی شریعت کو استعمال کرتے ہوئے ٹانگنے کی کوشش کی، اپنے طور پر تو کی۔ تو یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اصل میں روایت پرستی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اسے اکاموڈیٹ کرنا، اسے سہولت مہیا کرنا تاکہ اسے پرابلم نہ ہو۔ اس کی زندہ مثال اپنے زمانے میں دیکھ لیں، یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مچھلیاں پکڑنے سے لے کر آج تک یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے، سود کا نظام ہے، دنیا میں جاری ہے۔ ایک جو احیائی تحریک ہوتی ہے وہ سود کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہتی ہے، لیکن جو روایت پسندی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس سود کو کیسے اکاموڈیٹ کرے، بے مرابعہ کے ذریعے کرے، کسی اور طریقے سے کرے، تغافل کے ذریعے سے کرے، قسطوں کے نظام کے ذریعے، کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے، اور وہ انہیں اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ البتہ اس سے دین کی روح جو ہے وہ نکل کھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو تصور تھا روایت پسندی کا تصور، اس کی مخالفت سے گھبرا کر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کام چھوڑ دیا، اور نے کہا کہ میں صرف اب قومی جد و جہد کروں گا۔ انہوں نے اس دین کے کام کو خراب نہیں کیا، بلکہ کہا یہ کام اصل کرنے کا یہی ہے، لیکن یہ اس وقت فیزیبل نہیں ہے، میں اب قومی جد و جہد میں شریک ہوتا ہوں، اور کانگریس میں چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے ان کو ان کی زندگی میں مرحوم قرار دے کر اس کام کا آغاز کیا۔ انہی کے جو مضامین تھے وہ اکٹھے کیے، انہی کے نثر پارے وہ جمع کیے، اور 1923 میں، بلکہ خود اپنی عمر جس وقت ان کی 24 سال تھی، ایک نوجوانی کا جوش اور جذبہ تھا، وہ ساری چیزیں جمع کر کے الجہاد فی الاسلام کے نام سے شائع کی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ میں چونکہ بڑی مستقل مزاجی تھی، محنت کا بڑا مادہ تھا، انہوں نے تحقیق، جستجو اور مستقل مزاجی سے اس فکر کو آگے بڑھایا، اور جماعت اسلامی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا۔ بہرحال اس میں زیادہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ جماعت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں ایک احیائی تحریک کے نام سے جانی پہچانی شے ہے۔ البتہ دو چیزیں مولانا مودودی نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اپنا ہدف نظام کو بنایا، اس کے متعلق تشریحات کی، تو دو چیزیں اس سے رہی ہیں۔ ایک الہیات اسلامیہ کی تشریح، جو علامہ اقبال نے کام کیا تھا، اس طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ سارے کا سارا زور نظام کی تبدیلی پر لگایا۔ اور دوسرے آخری مراحل کہ انقلاب کا آخری مرحلہ کیا ہوگا، اس کی بھی کوئی زیادہ تشریح نہیں کی، زیادہ وضاحت نہیں کی۔ شاید اس وقت انگریز کا دور تھا، یا کس وجہ سے نہیں کی، کس مصلحت کے تحت نہیں کی۔ بہرحال ان دو کمیوں اور کوتاہیوں کا ایک نتیجہ بھی نکلا، خاص کر اس آخری مراحل کی تشریح نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ انتخابات کی جب دلدل میں گئے تو انہی کی عمر کے برابر، جس عمر میں انہوں نے کام شروع کیا تھا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اسی عمر میں ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے توفیق دی، اور انہوں نے از سر نو اس فکر کو جو ہے وہ اٹھایا، اور دونوں کام جو تشنا رہ گئے تھے ان کو پورا کیا۔ ایک طرف انہوں نے الہیات اسلامیہ کی تشریح کا از سر نو کسی حد تک جدید انداز میں کام شروع کیا، اور نظریہ ارتقاء پر گفتگو کی، ڈارون کے فلسفے کو کس انداز میں کہ دین ریجیکٹ کرتا ہے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ صحیح رکھتا ہے اس کی وضاحت کی۔ اسی طرح وحدت الوجود، اس کو از سر نو آج کے دور کے لحاظ سے جب واضح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روایت پسندی نے بھی اس چیز کی مخالفت کی اور خود
تنظیم اسلامی نے بھی یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ یہ ان کی علمی آراہ ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث اور کوئی سروکار نہیں ہے، اس کام کی اس کو اہمیت کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کو واضح کیا، ان آخری مراحل کو، تعمیل کے جو آخری مراحل تھے، ان میں ایک ایک سٹیپ کو کس شاندار انداز میں مزین کیا اور وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پیش کیا۔ تو یہ اچیومنٹس تھی، لیکن ان کے بعد جب تنظیم اسلامی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ظاہر ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ جیسے میں نے کہا کہ ہماجیتی فکر ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے قرآنی فکر کو تو لیا اور اس پر چلنے کا معاملہ تو کر لیا، لیکن کہا یہ جو عمرانی فکر ہے، یہ جو جدید دور میں اس دین کا نفاذ کس انداز میں ہوگا، اور یہ جو علمی آراہ ہے، یہ جو ڈیپتھ ہے، اس کو علیحدہ سے جب کر دیا تو ایک اضطراب پیدا ہوا۔ اس کا جو فرق پڑتا تھا ذہنوں کے اندر، وہ بہرحال اس اضطراب کو شدت کے ساتھ خالد محمود عباسی صاحب نے جو ہے وہ محسوس کیا، اور جن جن لوگوں کے اندر بھی وہ اضطراب موجود تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے، حساس جو لوگ تھے، انہوں نے محسوس تو ہو رہا تھا ہمیں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، وہ پہلے سی بات نہیں ہے، وہ پہلے سے حالات نہیں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں سست روی کا ہم شکار ہیں، کیوں جمود کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو زبان دی پھر خالد محمود عباسی نے، اور ان کے ساتھ پھر ہم اکٹھے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک فکری ارتقا بھی ہوا کہ جیسے علامہ اقبال نے نظم کی صورت میں پیش کیا، ابوالکلام آزاد نے نثر کی صورت میں پیش کیا، اسی طرح مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس کو جدید اصطلاحات کے ساتھ، اور خاص کر ان کے ساتھ جب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مل گئے تو انہوں نے قرآنی اصطلاحات اور وہ قرآنی رنگ بھی اس میں بھر دیا، اور پھر اس کو اور مکمل شکل میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کر دیا۔ اب اس کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی تعمیل کے لیے کچھ اچیومنٹس اور کچھ چیزیں جو ہے شبان المسلمین نے کی۔ ایک تو آپ نے وہ ظہر کی نماز سے پہلے خالد صاحب سے سن ہی لیا تھا کہ وہ فرق کیا ہو گئے، ان فرقوں کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، لیکن جو دو چیزیں رہ گئی تھیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اجتماعی امارت کا تصور دیا کہ یہ جب ایک فرد کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے تو اس کو ڈیل کرنا اور اس کو ڈی ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے، تو یہ ایک اجتماعی تصور جو ہے وہ دیا کہ سارے مل کر کس انداز میں فیصلہ کریں، یہ ایک نئی بات تھی، اور یہ آج کے ان جدید تقاضوں کے تحت تھی۔ دوسرا، جیسے بیعت ہو، دوسری چیزیں ہوں، ان کو اپنے اصل مقام پر رکھا کہ جو زور دے کر جو ہے وہ پہلے سے کر لی گئی تھی۔ اور ایک اور اچیومنٹ یہ کی کہ مرکزی سطح پر بیت المال نہیں ہوگا، یہ بڑے فتنے کا سبب بنتا، جہاں دودھ ہو وہاں مکھیاں آ ہی جاتی، تو لہذا کہا کہ مرکزی سطح پر ہم کوئی اثاثے نہیں بنائیں گے، کوئی مال نہیں جمع کریں گے، البتہ ضرورت کے تحت جب بھی کسی ایونٹ میں کوئی ضرورت پڑے گی تو اپیل کریں گے، جو آ گیا جتنا آ گیا اس کے مطابق ہم اپنا پلان کریں گے، اپنا کام کریں گے، اضافی سرمایہ اور اس طرح کا مرکزی نظام ہم نہیں رکھیں۔ تو یہ ایک اچیومنٹس تھی کہ جو اس وقت ہوئی۔ اور دوسرے ایک عملی مظاہرے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں، جتنا بھی میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے اور تجربہ ہے تحریکوں میں رہنے کا، میں نے یہ محسوس کیا ہے آج کے اجتماع میں کہ وہ سفر جو احیائی تحریکوں نے تاریخ میں 20-30 سال میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سفر شبان المسلمین کے ذریعے 1 سال میں طے کروا دیا۔ چونکہ میں جماعت اسلامی میں بھی رہا، پھر تنظیم اسلامی میں، نہیں تو میں نے بڑا عرصہ وہاں بھی دیکھا کہ کتنے سالوں میں بھی 200 یا 300 آدمی جمع نہیں ہو سکے تھے۔ خود جب جماعت کا آغاز ہوا یا ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا تو 100 سے کم ہی تعداد تھی، 70-75 کے لگ بھگ ہی تھی دونوں کی، اور کئی سالوں میں جا کر کوئی 200 یا 300 آدمی ہوئے۔ تو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کس تیزی سے معاملات آگے بڑھنے والے ہیں، اس کا ایک شعور اور اس کا ایک ادراک جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ بہرحال ان احیائی تحریکوں کے اندر بہت سارا شخصیات کا تسلسل بھی ہوا ہے،
یعنی علامہ اقبال فکر کے حوالے سے تو بہت بلند شخصیت، عمل کے اعتبار سے کمزوری. اچھا ان سے بہتر ذرا ابوالکلام آزاد تھے، ان سے بہتر ذرا سید ابوالعلا مودودی تھے. تو یہ شخصی ارتقاءات بھی چلتے گئے ہیں آگے کی طرف. اسی طرح ان کی اولادوں پر بھی نظر دوڑائیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آگے ہی کی طرف بڑھیں گے، اور وہ قافلہ جس کا آغاز وہاں سے ہوا ہے وہ بھی آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو آپ لوگوں سے اپیل کرنی تھی وہ علامہ اقبال ہی کے الفاظ میں کہ بیات کار ای امت بسازیم، بیات کار ای امت بسازیم، آؤ سارے مل جل کر اس وقت کے اس تقاضے کو ہم سمجھیں، اور آؤ سارے مل جل کر امت کی اس بگڑی کو بنائیں. یہ جو دین جو ہے غریب الغربا ہو گیا ہے اس کو از سر نو تازہ کریں. یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے. اور کمارے زندگی مردانہ بازیں، اور زندگی کا یہ جو جوا ہے اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ مردوں کی طرح کھیلیں، مردوں کی طرح میدان میں آئیں. اور چنا نالیم اندر مسجد شہر، یہ ذرا روایت پسندی کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے. چنا نالیم اندر مسجد شہر، اور اس فکر کا اتنا درد ہو، اتنا انسان اندر اس فکر کو محسوس کرے، اس درد کے ساتھ چنا نالیم اندر مسجد شہر، مسجد شہر کی جو مسجد ہے اس کے اندر جا کر اس دین کی اتنی گریہ زاری کریں، اس انداز سے پیش کرے کہ درے دیلے سینہ ملا گدازیم، کہ مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی اس دین کے لیے نرمی پیدا ہو جائے. یہ ایک دعوت کا انداز ہے. باقی جو احباب آئے ہیں ان کے لیے ایک دنیاوی اعتبار سے ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ سیر ہونے کو آئی ہے ستارے ڈوب جائیں گے، سیر ہونے کو آئی ہے تارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے کہ ساحل ڈوب جائیں گے. دنیا کو ایسے لگ رہا ہے معاملہ، وہ طوفان اٹھنے والا ہے کہ ساحل ڈوب جائیں گے. میری مانو بیچ منجدار چلو، میری مانو بیچ منجدار چلو، کنارے پہ جتنے کھڑے ہیں سارے ڈوب جائیں گے. تو اسی بات کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.